من كنت مولا فهذا علي مولا من كنت مولا فهذا علي مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ذیشان علی. 18 ذی الحج، تپتا صحرا، چلچلاتی دھوپ، حاجیوں کا جمع غفیر. جو آگے نکل گئے ان کی واپسی، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار. کجاووں کا ممبر اور اس پر طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، صادق و امین کی سند پانے والے سید و سردار خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کی موجودگی، اور صرف موجودگی نہیں بلکہ اس حبیب کی جس کے ذریعے توحید کی عمارت پائے تکمیل تک پہنچنے والی ہے. یعنی 1,24,000 رسولوں، نبیوں، رہنماؤں کی محنتیں رنگ لانے والی ہیں. بلکہ یوں کہا جائے کہ جس رسول کا سب انتظار کر رہے تھے، اسی رسول کے ذریعے توحید کی عمارت تعمیر کرنے والے صاحب شریعت کے ہاتھوں پر محافظ شریعت کو بلند کیا جانا، اور یہ کہنا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. جو آنکھ رکھتا ہے وہ دیکھ لے، جو کان رکھتا ہے وہ سن لے، جو حاضر ہے وہ غائب کو بتا دے، جو باپ ہے وہ اپنی اولاد کو بتائے. یہ علی ہے، علی ہے میرا بھائی، میرا وسیع، میرا جانشین، اور تم سب کا مولا. سن لو اور سمجھ لو، میرے بعد یہ میرا خلیفہ و جانشین ہے. یاد رکھنا حق ادھر ہے جدھر علی ہے. ذی الحج کی 18ویں تاریخ عالم اسلام میں بہت ہی معتبر اور اہم ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں اپنے آخری حج کی واپسی کے موقع پر اپنے بعد امت کا رہنما، ہادی اور مولا اور اپنا جانشین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنایا، تاکہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد گمراہ نہ ہو. غدیر کوئی ایک ایسا واقعہ تو نہیں ہے کہ جس کو کسی خاص زمانے اور جگہ کے حصار میں دیکھا جائے، بلکہ غدیر نور ہدایت کا ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے کائنات روشن ہے. غدیر صرف تاریخ کا ایک سادہ سا واقعہ نہیں ہے جسے تاریخ کی کتابوں نے بیان کر دیا ہو، بلکہ اسلام کی جاویدانی کا ایک ایسا پیغام ہے جس نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا. غدیر ہی انبیاء ما سبق کی تحریک کا اصل چہرہ ہے، جس کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوری دنیا بشریت کے لیے طول تاریخ میں زندہ رہے گا. غدیر ہی سچ و سچائی، حق و یکتائی، تقوی و پرہیزگاری، ایثار و وفاداری، شعور بندگی، کمال انسانیت، جذبہ فداکاری کا ایک ایسا معیار ہے کہ جس پر ملت اسلامیہ اپنے تمام تر اختلافات کو چھوڑ کر اس مرکز پر جمع ہو سکتی ہے، چاہے وہ عرب ہو یا عجم. غدیر میں وہ مقناطیسی پائی جاتی ہے کہ جو پورے عالم اسلام کو اپنے پرانے دشمنوں کے مقابل جمع کر سکتی ہے. غدیر ایک ایسا شعار اور پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے تاریخ اسلام کی حقانیت کے اصل چہرے کو پیش کیا جاتا ہے، تاکہ آنے والی نسل صحیح اسلام سے روشناس ہو سکے. غدیر تاریخ اسلام کا ایک ایسا جدید اور پیراستہ عنوان ہے جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اعلان ولایت و امامت کے ذریعے دین اسلام کی عمارت مکمل ہوئی اور نعمتیں تمام ہوئیں، جس کے بعد اسلام کو رضایت الہی کا تحفہ نصیب ہوا. اور اگر غدیر کا واقعہ نہ ہوتا تو آدم سے لے کر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ تبلیغی زحمتیں برباد ہو جاتی، جس کی خبر قرآن مجید نے اس طرح سنائی: وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کے ذریعے سنائی. غدیر میں ہی تاریخ بشریت کو مدد الہی کی پہچان ہوئی، جس نے ایک ہی وقت میں کمال و وقار، حسن و افتخار، علم و آگہی، سبھی معیارات کو اپنی شخصیت میں جمع کر لیا تھا. مشہور عیسائی رائٹر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: اے دنیا، تیرا کیا بگڑ جاتا اگر تو ہر دور میں علی جیسی شخصیت دے دیتی. غدیر نے ایک ایسی شخصیت کو پیش کیا جو صرف عدل و عدالت کی برقراری میں پیشو نہیں بلکہ خود بھی اس راہ کا بہترین نمونہ ہے. میخائیل نعیمیہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا لکھتا ہے: علی کی شجاعت صرف میدان جنگ میں ہی نظر نہیں آتی بلکہ وہ ہر میدان کا سورما تھا. ضمیر کی آواز ہو یا زبان کا سحر،
کمال انسانیت کی گہرائی، شعور بشریت کی گہرائی، ایمان کی حرارت، فکر کی بالیدگی ہو یا حوصلوں کی بلندی، مظلوموں کی مدد ہو یا بے نواؤں سے ہمدردی، ہر جگہ علی علیہ السلام کی تجلی گاہ ہے۔ غدیر میں ایک ایسی ذات کو پیش کیا گیا ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ اس کی شخصیت اور اس تحریک کو بھول نہ سکے، جو خود اپنی ٹوٹی نالین کو ٹاکتا اور پیوند لگا لباس پہنتا، جو کی سوکھی روٹی زانوں سے دبا کر توڑتا اور اسے پانی میں ڈبو کر کھاتا، اور جب یہی ذات تخت حکومت پر بیٹھ کر عدالت و شجاعت، غیرت و حمیت کا درس دیتا تو دنیا محو حیرت ہو جاتی تھی، جسے شاعر نے اپنی زبان میں یوں خراج پیش کیا: کہنا لباس نانے جویں دیکھ دیکھ کر، مفلس نہ سمجھ لینا جناب امیر کو، جتنی تھی گراں بار سلیماں کی حکومت، اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہی ذات ہے کہ مغرب سے لے کر مشرق تک اس کو اور اس کی صدائے عدالت کو لوگ خوب پہچانتے ہیں، نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ جس کے بعد کوئی اب تک دیکھا گیا ہے۔ ہاں، اگر مزاج بشریت کے قافلے کو عدالت کے کمال کے ذریعے کوئی چلا سکتا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بیٹا اور وارث مہدی ہے، کہ جب وہ آئے گا تو پوری کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور تاریخ کو یہ خوبصورت منظر بھی دیکھنا پڑے گا کہ پانی پر مصلی بچھے گا اور ابن مریم آپ کی اقتدا میں نماز ادا کریں گے، اور آنے والا اپنے جد علی کی ہی طرح خانہ کعبہ سے رونما بھی ہوگا۔ یہ شان و کمال صرف اور صرف خالق نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حصے میں ہی رکھا ہے۔ ناظرین، غدیر کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو جبریل امین اللہ کا حکم لے کر آئے اور فرمایا آپ قافلے کو اسی جگہ روک کر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بعد امت کا خلیفہ اور جانشین بنانے کا اور جانشینی کے حکم کو پہنچانے میں بالکل دیر نہ کریں، کیونکہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ اے پیغمبر، اگر آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کو ہی انجام نہ دیا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ حکم خدا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو اسی جگہ یعنی مقام غدیر پر روک دیا اور اونٹوں کے کجاووں سے ممبر بنایا گیا۔ ممبر پر جا کر ایک طویل خطبہ دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: اے لوگوں، بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت علی کا اعلان کر چکے تو جبریل امین آئے اکمال لے کر نازل ہوئے، جس میں ارشاد الہی ہو رہا تھا: آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ناظرین، تو ہمیں چاہیے کہ عید غدیر کے دن جیسے ہم لوگ عید مناتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خوشی و مسرت کا اظہار کریں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ آخر میں ایک بار پھر ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام سننے والے یعنی اپنے ناظرین اور بالخصوص وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کی بارگاہ اقدس میں عید غدیر یعنی عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ من كنت مولا فهذا